السلام علیکم جی، براق ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں جی عرشا منظور احمد، آپ کی ہوسٹ۔ ویلکم کرتے ہیں جی ایک نیو پروگرام میں، جس پہ ہماری بات ہونے والی ہے جو ملک دشمن عناصر ہے وہ کس طرح سے بلوچستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی سازشیں کر کے اور عجیب و غریب ان کی کوشش ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں وہ جو ہے لوگوں کو ایک مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جبکہ اور بھی چیزیں ہیں جس پہ وہ ان کی مطلب کوئی اچھے کام پہ بھی وہ ان کی فوکس ہونی چاہیے، کچھ اچھے انیشیٹیوز یا اچھی چیزوں پہ بھی وہ بات کر سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے، ہمیشہ غلط اور اس سمت میں جانے کی۔ اور لوگوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ ایک بار اس کو اوتھینٹیکیٹ کر لیں، ری چیک کر لیں، چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہونے والی ہے جی پروپیگنڈا جو کرتے ہیں ملک سے باہر رہ کے لوگ، اس پہ بات ہوگی۔ مس مروہ بلوچ ہے میرے ساتھ، ویلکم کرتی ہوں مس آپ کو۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اور وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے، اور بلوچستان کو بلوچستان بدر کرنے کی جو ان کی کوشش ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے تمام دنیا کو اس بات آج میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سرزمین بلوچستان کی عوام، یعنی ہم بلوچستان کی تمام بیٹیاں، بلوچستان کے تمام نوجوان، تمام عوام اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، بلکہ ہم ریاست کے شکر گزار ہیں۔ ہماری ریاست دنیا کی سب سے بہترین، دنیا کی سب سے بہادر اور ایک خوبصورت ریاست ہے۔ اگر ہم آج بات کریں ہندوستان کی ریاست کی، جو پوری دنیا کے سامنے بڑی بڑی بھڑکے مارتی ہے، لیکن آج بھی وہاں کی عوام ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے۔ وہاں پر ان کے ضروریات اور سہولیات کی تو بات ہم رہنے ہی دیں، ان کے بنیادی حقوق بھی ان کو وہاں پر ان کی ریاست پرووائڈ نہیں کر رہی۔ اگر ہم بات کریں افغانستان کی، جو طالبان پوری دنیا سے وہ پیسہ لیتے ہیں، پوری دنیا سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے اپنے عوام کے سہولیات کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر، صحت کے نام پر، روزگار کے نام پر، تو وہ پیسہ بھی وہ خود کھا رہے ہیں، اپنی عوام کو جان بوجھ کر ان کے بنیادی حقوق سے وہ محروم رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہماری ریاست پاکستان ہمیں اسکالرشپس پرووائڈ کرتی ہے، ہمیں صحت دیتی ہے، ہمیں روزگار دیتی ہے، ہمیں شیلٹر دیتی ہے، ہمارے تمام ضروریات کو مکمل کرتی ہے، ہمارے تمام بنیادی حقوق ہمیں ادا کرتی ہے۔ تو جو لوگ آج اگر ریاست پاکستان پر سوال اٹھا رہے ہیں، جو لوگ آج بلوچ عوام کا نام لے کر بیرون ملک بیٹھ کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے سامنے بلوچ عوام کا اور ہماری ریاست کا ایک گندا اور ایک برا امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ان کی بھول ہے، کیونکہ بلوچ عوام ان کی اصلیت سے بخوبی واقف ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں آج مہرنگ لانگو کی، جو آج جیل میں بند ہے، تو اس کے والد خود بھی ایک دہشت گرد تھے، تو اس نے بھی بلوچستان سے اٹھ کر یہی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تھی، یہی ڈرامہ اس نے بھی کیا تھا، جو کہ ناکام ہوا۔ آج اگر کچھ لوگ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں بات کروں کیا بلوچ کی، نعیمہ زیری کی، میریار بلوچ کی، تو یہ لوگ کون ہیں؟ ان کے نام آج بلوچستان کی سرزمین پر بلوچ عوام آج اگر ان کے نام لیتے بھی ہیں، تو ہم سیاہ الفاظوں میں اور سیاہ جملوں میں ان کے نام لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کریکٹر ہی، ان کا کردار ہی بلوچستان میں ایسا سیاہ ہے۔ آج اگر یہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان کے بلوچ عوام کے نام پر NGO سے پیسہ لے رہے ہیں، اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے آقاؤں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، فتنت الہندوستان سے ان کی ڈالرز آ رہے ہیں، تو یہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہی کرائم کی دنیا سے، ان کا تعلق ہی دہشت گردی کی دنیا سے، ان کا تعلق نہ بلوچ عوام سے ہے اور نہ ہی بلوچستان سے ہے۔ بالکل مس، دوسری طرف جو ایمان مزاری ہمیشہ ان کی سپورٹ میں آگے بڑھتی رہی ہیں، اور پھر ان کی جو اب یہ نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ بزدلانہ ان کی وہ خاموشی اور بزدلانہ طور پہ وہ سامنے آئی ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں ایمان مزاری کی، تو ایمان مزاری کا بیانیہ، ان کا کردار ہمیشہ ایک بزدلانہ اور ایک بھگوڑا نما ہی ہوا ہے۔ ایمان مزاری تو بڑی دندناتی ہوئی پھرتی تھی اسلام آباد کی سڑکوں پر، بڑی کوئی لیڈر بنی پھرتی تھی، ہیومن رائٹس کی چیمپئن بنی پھرتی تھی، حالانکہ اس کی حقیقت سے تمام قوم آج واقف ہے۔ جس بلوچستان کے عوام کے نام پر، بلوچستان کی بیٹیوں کے نام پر وہ اپنے بیرون ملک بیٹھے واقعوں سے وہ ڈالرز لے رہی تھی، وہ فوٹیج حاصل کر رہی تھی، حالانکہ بلوچستان کی بیٹیاں، بلوچستان کی عوام تو اسے ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہے۔ وہ بڑی کوئی یہاں پر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتی تھی، تو وہ کیوں 3 دن ایک بلڈنگ میں بند رہ کر وہیں پر بیٹھی رہی؟ آ کر ہمارے قانون کو، ہمارے آئین کو، ہماری پولیس کو وہ فیس کرتی، آ کر وہ بات کرتی۔ سوشل میڈیا پر بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی بھڑکے مارنا، ان جیسے میں کہتی ہوں فیم کی بھوکوں کے خواتین کی عادت ہی ہے، بلکہ BYC کی خواتین کے ساتھ مل کر انہوں نے بڑے پروپیگنڈے کرنے کی کوشش کی تھی، فیمس ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام ہوئی۔
آج وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے. تو میں بطور ایک بلوچستان کی بیٹی اپنے ریاست سے، اپنے عدالتوں سے، اپنے تمام آئین سے آج میں ایک اپیل کرتی ہوں، میری گزارش ہے کہ اس خاتون کو روکا جائے. مزید یہ بلوچستان کے نام پر، بلوچ عوام کے نام پر اسے پروپیگنڈا کرنے نہ دیا جائے. اس کا وہ وقت آ چکا ہے کہ اب اس سے سوالات کیے جائے. اب اسے قانون کی کھٹگڑے میں کھڑے کر کے اس سے بلوچستان کے بارے میں سوال کیا جائے، آئین کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. کیونکہ جس غیر اخلاقی طریقے سے، جس غیر اخلاقی لہجے سے اس نے بلوچستان کے عوام کا نام لیا ہے، ہماری ریاست کا نام لیا ہے، یہ معافی کے قابل نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ دہشت گردوں کی آواز بننے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے، دہشت گردوں کو موٹیویٹ کیا ہے. جی، ہماری پاک نیوی نے جس طرح سے فتنہ الہندوستان کا جو بہت بڑا ایک پلان، ان کا منصوبہ جو وہ بنا رہے تھے، بحیرہ عرب کے انہوں نے پانیوں میں ان کو ناکام بنایا ہے، ان کو شکست دی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے پاک نیوی کے جو محافظ ہے، جو اس قوم کے حقیقی محافظ ہیں، انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے ایک بہت بڑے منصوبے کو، ایک بہت بڑے پلاننگ کو ناکام بنا دیا ہے. ہمیں یہ بھی ہمارے پاس یہ بھی تفصیلات آ چکی ہے کہ اس بحریہ میں، اس جہاز میں 300 کلو سے زائد ڈرگس بھی تھے. فتنۃ الہندوستان کی باجیاں یعنی BYC کی سستی باجیوں کے کچھ سستے ڈاکومنٹس بھی وہاں پر تھے. بلکہ جو دور دراز علاقے ہیں بلوچستان کے، فتنۃ الہندوستان کی جو باجیاں ہیں، انہوں نے کافی بچوں کو اغوا کر کے، ٹریپ کر کے، انڈر 18 اسپیشلی جو بچے چھوٹے ہیں ان کو اغوا کر کے یا انہیں ٹریپ کر کے، انہیں جان بوجھ کر اس شپ سے وہ ایران منتقل کروانے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ اپنے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو وہ مزید فیسیلیٹ کر سکے، انہیں مزید وہ ان کی سہولت کاری کر سکے. لیکن ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ جس طرح سے ناکام بنایا گیا، ان کے منہ پر ایک بہت بڑا یہ تماچا ہے. جو آ کر خود کو انسانی حقوق کے چیمپئنز کہتے تھے، جو آ کر بلوچ عوام کے خود کو خیر خواہ کہتے تھے، آج ان کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا لگ چکا ہے. اور ہم بلوچستان کی تمام بیٹیاں اس وقت اپنے ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے پاک نیوی کے بہادر بھائیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کی اتنی بڑی دہشت گردی کو، ان کے اتنے بڑے منصوبے کو انہوں نے ناکام بنایا. جی میم، بہت شکریہ مس مروہ بلوچ سے میرے ساتھ. جی یہی ہے کہ پاک جو ہماری افواج ہے وہ ہر طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لگی ہوئی محنت میں بہت زیادہ. ہمیں بھی اپنا رول اس میں پلے کرنا چاہیے، جس پلیٹ فارم میں بھی ہو، اور جتنا بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جہاں جتنا بھی ہو سکے ہم سے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ غلط معلومات کو رپورٹ کرنا ہو، یا پھر حق کے لیے، صحیح باتوں کے لیے آواز اٹھانا ہو، یا کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو اس کو آگے اسپریڈ کرنا کہ جی اچھا کام بھی ہو رہا ہے، یا ہماری طرف سے کوئی اچھا میسج کہیں پہنچ سکے، ہمیں اس میں اپنا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے. خدا حافظ.